اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 11، اس میں 16 رکوع ہیں، 5 آیات ہیں۔ ابتدائی 5 رکوع سورہ توبہ کے ہیں، پھر آگے 11 رکوع سورہ یونس کے ہیں، اور آخر میں سورہ ہود کی 5 آیات ہیں۔ تو پہلا رکوع جو 11ویں پارے کا ہے، اس میں وہ سورہ توبہ کا ہی بیان چلتا آ رہا ہے، منافقوں کے جھوٹے عذر۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس آئے تو جو لوگ جہاد میں نہیں جا سکے تو وہ منافق لوگ آئے، انہوں نے کہا حضور آپ کو پتہ ہے میری تو یہ بکریاں تھیں، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسرا کہنا حضور زمین تھی، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ تیسرے نے کہا حضور آپ کو پتہ ہے کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، کوئی میں نہ ہوتا تھا پیچھے جو ہے نا میرے دشمن کھجوریں اتار کے لے جاتے۔ حضور فرماتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کے عذر قبول کر رہے تھے۔ تو ان کے عذروں کو اللہ تعالیٰ نے، ان کے جھوٹ کو قرآن میں نازل کیا۔ سونے محبوب یہ جتنے آ کے بہانے تراش کر رہے سب کے سب جھوٹے ہیں۔ قرآن نازل ہوا، حضور چپ کر رہے ہیں، پر اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی بندہ منافقت سے جھوٹ بول رہا ہو تو وہ جھوٹ حضور کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹھہرا نہیں جاتا، وہ جھوٹ پھر کھل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے روضہ رسول پر یا حضور کو بیچ میں لا کے کبھی جھوٹ نہ بولنا، یہ میں آپ کو بتا دوں، ورنہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے، خوار کرتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ مال و دولت کے مسئلے میں آ کر جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں، قرآن کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، یہ لوگ بڑے بدنصیب ہیں۔ اللہ ان کے رزقوں میں، روزیوں میں سے برکت اٹھا لیتا ہے، شکلوں پہ لعنتیں برس جاتی ہیں، یا بڑی بڑی بیماریاں اور خطرناک قسم کے حالات میں وہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مسلمان بھائیوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، کوئی کلمے کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، کوئی مدینے کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ یارو یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ دنیا کے 4 دن ادھر رہ جائیں گے، قسم کبھی نہ اٹھاؤ، بس میری گزارش یہ ہے، قسموں سے، جھوٹی قسموں سے بچو اور بچاؤ۔ جو بندہ، میں نے ایک جگہ پڑھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ زیادہ قسمیں اٹھائے وہی منافق ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو منافقت کی علامات سے بچائے، بولو آمین۔ اس کے بعد اللہ پاک نے دین میں پہل کرنے والے اور نیکی میں سبقت کرنے والے انصار اور مہاجرین کی تعریفیں کی، صحابہ اکرام کی شان بیان کی، اور صحابہ اکرام نے جو مسجدیں بنائیں ان مساجد کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یعنی مسجد قباء کی شان بیان فرمائی۔ لیکن منافقوں نے غزوہ تبوک میں حضور کے جانے کے بعد پیچھے آپس میں کہا کہ بھئی اب ہم جب بھی مسجد نبوی میں جاتے ہیں، مسجد قباء میں جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کوئی ایک اڈا بناتے ہیں۔ قرآن نے اس کو اڈا بولا، ارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ۔ اس رکوع میں اللہ نے فرمایا وہ اڈا ایک بنانا چاہ رہے تھے جہاں پر بیٹھ کر ہوگی، نام تو مسجد ہوگا مگر اس کے اندر بیٹھ کر حضور کے خلاف ہم منصوبے بنائیں گے، صحابہ کے خلاف منصوبے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مسجد بنا لی اور یہ کہا نبی پاک آئیں گے، ایک مرتبہ تبرک کے طور پر حضور سے اس کا افتتاح کرا دیں گے، حضور کا افتتاح ہوگا اور صحابہ کو بولیں گے آئے دیکھو نا حضور نے افتتاح کیا، اس کے بعد ہم اندر بیٹھ کر منصوبے بنایا کریں، اس کو اپنی جو ہے نا ہم نے کمین گاہ بنانا ہے۔ چنانچہ حضور جب واپس تشریف لائے تو حضور کے پاس فٹا ہوئی، اب تھکاوٹ بھی نہیں اتاری حضور نے، آ کے حضور ہم نے ایک مسجد بنائی ہے سرکار، کیا بات ہے آپ آئیں حضور مسجد بنائی۔ تو حضور مسجد کا نام سن کر تو سرکار خوش ہو گئے نبی پاک۔ ادھر وہ واپس گئی تھے، اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا محبوب یہ لمسجدا درارا وتفریقا بین المؤمنین، یہ مسجد درار ہے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنے کی خاطر ڈالی گئی، اور اس میں مصطفیٰ کریم کے خلاف سازشیں کی جائیں گی، اور یہ تیری گستاخی کی نیت سے بنائی گئی ہے۔ اے محبوب اس مسجد کو جا کے جلا ڈالو، تباہ کر ڈالو، برباد کرو، یہ مسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو حضور کے زمانے میں ایسی مسجدیں قائم ہو گئیں جن مسجدوں کے اندر حضور کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف منصوبہ سازی ہوتی تھی، تو آج تو 1400 سال گزر گئے، لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر مسجد میں چلے جاتے ہیں، ہماری ہر مسجد میں نماز ہو جاتی ہے، وہ لوگ بڑے خطرناک گڑے پر ہیں، کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان کہیں برباد ہو جائے۔ سوچو جس جگہ حضور کا عشق ہو، حضور کا ادب ہو، اللہ کی تعظیم ہو، فرشتوں کی تعظیم ہو، صحابہ اہل بیت کی تعظیم ہو، صرف ایسی مسجد میں جا کر نماز پڑھو، اور جہاں گستاخ ہوں، بے ادب ہوں، وہاں مت جاؤ۔ چنانچہ اس مسجد کو گرا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ مسجد قباء بڑی شان والی مسجد ہے، جہاں مخلص مسلمانوں با ادب ہوں وہیں پر جاؤ، اسی مسجد کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں میں 3 مخلص صحابی وہ جانے سے رہ گئے تھے، وہ بھی غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ایک کا نام حضرت کعب بن مالک، دوسرے کا نام مرارہ بن ربیع، تیسرے کا نام تھا ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔
یہ تینوں بھی آئے مگر ان تینوں سے جھوٹ نہ بولا گیا. یہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے. حضرت کعب نے کہا حضور پہلے سے بھی زیادہ اچھے حالات تھے, میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے, یا رسول اللہ میں آپ سے چھپا نہیں سکتا, آپ کو ہر غیب اللہ نے عطا کیا ہوا ہے. میری سچی بات یہ کہ حضور کوئی عذر نہیں ہے, بس سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا. روز کہتا تھا کہ آج چلتا ہوں کل چلتا ہوں. حضور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں, میرے گھر میں چھڑکاؤ ہوتا تھا, بیویاں چھڑکاؤ کر دیتی تھیں, میں حضور بس غفلت کی وجہ سے نہیں جا سکا. حضور نے فرمایا تم نے سچ بولا ہے اور چلے جاؤ, میرے سامنے بھی نہیں آنا. جو جھوٹ بول رہے ہیں حضور ان کا جھوٹ قبول کر کے بٹھا رہے ہیں, بیٹھے رہو. جس نے سچ بولا فرمایا نکل جاؤ. یہ ہوتی ہیں باتیں, محبوبوں کے انداز ہوتے ہیں. زندگی میں پہلی بار محبوب نے اپنے ناز دکھائے, اللہ نے اسے قرآن بنا دیا. بولو سبحان اللہ. دوسرے حضرت ہلال بن امیہ تشریف لائے, انہوں نے بھی یہی سچی بات کی. حضور نے ان سے بھی تمام مسلمانوں سے کہا ان سے قطع تعلق کر لو, ان سے ناراض ہو جاؤ, ان سے بول چال نہیں کرنی. صحابہ ان سے ناراض ہو گئے, سب کے سب خفا ہو گئے, دوست ہٹ گئے, دوست یاروں نے چھوڑ دیا. قرآن بولتا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, مدینے کی زمین خوشادہ ہونے کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی تھی. قرآن بیان کر, وہ کہتے ہیں ہم جدھر جاتے ہمیں ایسے لگتا ہم کسی پردیس علاقے میں آئے, کوئی رشتہ دار دوست سب ڈوٹ گئے ہم سے. حضور کا ایک حکم آیا, تمام دوستیاں ختم ہو گئیں. ایک دوست تھا, میں اس کے دروازے چھوٹی سی دیوار تھی, میرے اور اس کا گھر ساتھ تھا. میں نے دیوار پہ چڑھ کر اس کو کہا, میں نے کہا او السلام علیکم, السلام علیکم بھائی. اس نے پرے منہ موڑ لیا. جدھر منہ موڑا میں اس طرف سے جا کر میں نے کہا بھائی السلام علیکم. اس نے پرے منہ موڑ لیا. میں نے کہا مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے پرے منہ موڑے موڑے کہا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, آئندہ کے بعد مجھ سے بات نہ کرنا. کہتے ہیں کہ میں نے جا کر پوچھا کہ حضور کیا ہم اپنی بیویوں سے بھی تعلق توڑ لیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیویوں سے تعلق تو نہ توڑیں لیکن قربت نہیں کرنی, بیویوں سے بھی دور. کیا بات, اسے اختیار مصطفیٰ کہتے ہیں. مسلمان وہی ہے جو اپنے اوپر ہر اختیار مصطفیٰ کو چلنے دے. بولو ذرا سبحان اللہ. تو حضرت ہلال بن امیہ تو گھر بیٹھ گئے, حضرت مرارہ بن ربی بھی گھر بیٹھ گئے. کعب ابن مالک جو کہتے ہیں میں ذرا جری تھا, میں سب نمازوں میں حضور کے ساتھ آ کے نماز پڑھتا تھا. آئے ہائے ہائے, بخاری شریف کے حدیث ہے میں کدھر چلا جاؤں, میں اپنے ٹائم کو کس طرح روکوں, میری گھڑی آگے بڑھ رہی ہے لیکن یہ منظر آپ کو نہ دکھاؤں گا تو مجھے تکلیف ہو گئی. وہ قرآن نازل ہو رہا ہے, قرآن کے درمیان کی باتیں ہیں جی. مسجد نبوی وہ کہتے ہیں انا اصلی قریبا منو, میں حضور کے قریب جا کے نماز پڑھتا تھا. وہ اسارق نظر الیہ, میں چوری چوری نماز میں حضور کو دیکھتا تھا. وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ أَعْرَضَ عَنِّي, جب میں حضور کو دیکھتا تو حضور پرے دیکھنے لگ جاتے. وَإِذَا, میں جب نماز میں مصروف ہوتا تو حضور مجھے دیکھنے لگ جاتے. فَإِذَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ, جب میں حضور کو سلام کرتا تو میں دیکھتا. فَنَظَرْتُ إِلَىٰ شَفَتَيْهِ, میں حضور کے ہونٹوں کو دیکھتا کہ حضور نے مجھے جواب دیا کہ نہیں دیا. تو میں سلام کر کے حضور کے ہونٹوں کو دیکھتا رہتا. میں کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. اب حضور تو چپ رہتے, جواب تو نہ دیتے کیونکہ خود بھی خفا تھے اور صحابہ کو بھی کہا ہوا تھا کہ مجھ سے بولنا نہیں ہے. تو میں حضور کو سلام کرتا السلام علیکم, تو حضور کو پھر میں دیکھتا کہ حضور جواب کیا دیتے ہیں مجھے. تو میں دیکھتا کہ مجھے جواب تو حضور آواز سے نہ دیتے, البتہ حضور کے ہونٹ ہلتے. تو میں سمجھ جاتا اوپر اوپر سے ناراض ہیں, اندر سے ناراض نہیں ہے. یار کیا بات ہے. کہتے پھر جب حضور نماز پڑھتے, میں نماز میں ہوتا, حضور نماز پڑھتے جماعت میں, حضور کے بالکل ایسی جگہ نماز میں کھڑا ہو جاتا جہاں سے مجھے حضور نظر آتے. تو فرماتے ہیں پھر میں دوران نماز حضور کو دیکھتا رہتا تھا, اور جب میں نماز میں اپنی طرف متوجہ تھا حضور مجھے دیکھتے رہتے تھے. وہ سارے کو نظر, میں چوری چوری دیکھ لیتا تھا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ عین نماز کے دوران اپنے ناراض امتی کو دیکھنا, اور وہ امتی جو ہے نا وہ پھر بھی نماز میں حضور کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے, پر اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ یہ نماز کے دوران نبی یہ تجھے کیوں دیکھ رہا ہے, تو اسے کیوں دیکھ رہا ہے. پتہ چلا امتی ناراض حالت میں بھی دوران نماز مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے. نہ خدا خفا, نہ حضور
خفا امتی اگر دوران نماز حضور کو دیکھے تو قرآن اس کو منع کرنے کے لیے نہیں آیا. ارے جس سے حضور ناراض نہ ہو وہ تو ساری نماز ہی حضور کے تصور میں پڑے نا. جس سے ناراض ہیں حضور اس کے اوپر بھی کرم کر رہے ہیں, اس کو بھی اجازت دے رہے ہیں. ارے ہم سے تو حضور ہیں ہی راضی, اس لیے اپنی رضا یہی ہے کہ نماز شروع ہو حضور کے خیال پر, نماز کا اختتام بھی حضور ہی کے خیال پہ ہونا چاہیے. میں اس والدہ کا بیٹا ہوں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 4 تفسیریں لکھی ہیں, الحمدللہ نظم میں نثر میں لکھی ہے. تو ماں جی سرکار فرماتی ہیں قابل ناز ہے وہ نماز جس میں تیرا خیال ہو, دل و دماغ کے سامنے یا نبی تیرا جمال ہو. چنانچہ 50 دن گزرے, 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, سونے محبوبہ وہ جو 3 تجھ سے دور ہوئے پڑے ہیں محبوب, اب ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے. فجر کی نماز کا ٹائم تھا اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے آیات دیں اور نمازی آنے شروع ہو گئے تھے مسجد میں, مسجد بھر چکی تھی اور حضور پر وہی نازل ہوئی, یہ سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو جا کے بولو آج اللہ کا رسول تم سے راضی ہو گیا ہے. تو حضرت کعب فرماتے ہیں میں اپنی چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو اندھیرے میں آواز آئی, او کعب تجھے مبارک ہو, اللہ کا رسول اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. کہتے ہیں جب وہ خوشخبری دینے, میرے کپڑے سارے جتنے بھی تھے میں نے کپڑے اتار کر اس کو ہدیے تحفہ دے دیے اور میں نے کہا پتہ نہیں میرے پاس کچھ بھی ہوتا میں تجھے دے دیتا کہ آج مجھے حضور کا بلاوا آ گیا, حضور راضی ہو گئے. ہلال بن امیہ دوڑے اور حضرت مرارہ بن ربیع دوڑے. کہتے ہیں کہ مسجد میں ہر صحابی ہم سے اس طرح مل رہا تھا جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے گلے مل رہے ہیں, اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے لیے اس دن عید کا دن عید سے بھی بڑھ کر تھا اور ہم حضور کے قدموں پہ جا کے گرے, ہم رو رہے تھے اور حضور خوش ہو رہے تھے. حضور نے فرمایا میں آج آپ لوگوں کے اوپر بہت خوش ہوں, اور حضور کی خوشی کی وجہ سے ہمارا حال یہ تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ نے یہ محبت کی داستانیں بیان کی ہیں قرآن مجید میں, تو پتہ چل رہا ہے قرآن عشق رسول کا نام ہے. یہ عشق رسول سمجھو, اسی عشق رسول سے تمہارے ذہن دل دماغ منور ہوں گے. یہ قرآن کی روح ہے. قرآن اس طرح سمجھو اور قرآن مجید کو پڑھو اور آگے اپنی نسلوں کو پڑھاؤ. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر مدینہ شریف کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی یہ کہا اور سب کو نصیحتیں کیں. پھر آخری رکوع آتا ہے سورہ توبہ کا, پھر اس میں بھی کہا کہ جہاد فرض کفایہ ہے, کافروں کے ساتھ مقابلے میں کسی قسم کی سستی اور نرمی مت اختیار کرنا. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ سنو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, تمہارے بیچ میں یہ جو رسول تشریف فرمایا نا یہ بڑی عزتوں والے ہیں, یہ بڑی شان والے ہیں. فرمایا ان کے اندر یہ شان ہے ان کی کہ تمہیں کوئی پریشانی آ جائے تو ناگوار ان کو ہوتی ہے, تکلیف ان کو ہو جاتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم, تمہارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو بھاری ان پہ پڑ جاتی ہے, ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ ایسے رسول ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, تمہیں اگر ذرا سی کوئی نعمت ملنے والی ہو تو اس کے لیے محبوب حریص ہیں, مجھ سے چھین کے وہ نعمتیں بھی جو ہے نا وہ تمہیں دینا چاہ رہے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور جتنا زیادہ ایمان والا ہو اس کے لیے تو میرا محبوب رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ نے اپنی صفات اپنے محبوب کو عطا کر دیں. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا, اے محبوب اگر یہ تیری شانیں یہ ماننے سے انکار کریں, منہ پھیریں, کوئی بندہ یہ منافق لوگ, اے محبوب اگر تیری شانیں نہ مانیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, تو فرما میری شانیں بیان کرنے کے لیے میرا اللہ کافی ہے. عجیب بات ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے. یہ بات تو اللہ شان مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اللہ محبوب سے یہ کہہ رہا ہے اے محبوب کہہ دو میرے لیے میرا اللہ کافی. مطلب یہ منافق میری شان نہیں بیان کرتے تو نہ کریں, عرش والا تو میری شانیں بیان کر رہا ہے, میری شانیں بیان کرنے کے لیے وہ کافی ہے. مگر آج کے منافقوں نے حسبی اللہ کی آیت کو کہنا شروع کر دیا, ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں رسول کے وسیلے کی ضرورت, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اے لعنتیو, تم نے
کیا پڑھا ہے قرآن؟ قرآن پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے پڑھو، قرآن پڑھنا ہے تو عشق والوں سے پڑھو. عشق بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے، بخار ان کو بخاری نہیں آتی. قرآن تو کہتا ہی ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اے محبوب اگر یہ منافق تیری شان نہیں مانتے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو پھر کہہ دے کہ میری شان بیان کرنے کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. جس نے اپنی اذان میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ رکھا ہے، جس نے اپنی اتحیات میں اپنی اتحیات کے ساتھ میرا سلام رکھا ہے، اور اپنی اتحیات اور نماز میں میرا درود رکھا ہے. نماز خدا کی ہے، درود و سلام مصطفیٰ کا ہے. اذان خدا کی ہے پر اس میں شہادت مصطفیٰ کی ہے. ارے کلمہ اللہ کا ہے اور اس کے اندر بھی گواہی مصطفیٰ کی ہے. اللہ نے کہا سونیا کوئی تجھ سے چھوڑ کر میرا ہونا چاہے گا کبھی نہیں ہو سکتا، اور جو تجھ سے جڑ کر میرا ہونا چاہے گا وہ بھی میرا ہے اور میں بھی اس کا ہوں. اس کے بعد سورہ یونس ہے. سورہ یونس میں 109 آیات ہیں، مکی صورت ہے اور اس میں 11 رکوع ہیں. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دعوت الی اللہ دی ہے، اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پھر فرعون کی لاش کا بھی اس میں تذکرہ ہے. دیکھو میں نے آپ کو بولا ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعات یہ قرآن مجید کی بہت سارے آگے آتے جا رہے ہیں. میں انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر تفصیلات کروں گا، یہاں مختصر تذکرہ کرتا چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورج کا ذکر کیا، آسمان زمین کا ذکر کیا اس پہلے رکوع میں سورہ یونس کے، اور فرمایا اس نے سورج کو پرنور بنایا ہے، چاند کو چمک دی ہے، رات دن بنائے، آسمان کا نظام بنایا. دنیا کی دلچسپیوں میں مگن نہ رہو، غافل نہ ہو جانا، اللہ کی کائنات میں غور کرو اور سمجھ لو کہ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چونکہ مکی صورت ہے نا، تو کافروں نے یہ کہا کہ آپ کیسے رسول ہیں، آپ ہمارے بیچ میں چلتے ہیں، ہمارے سامنے آپ ایک عام انسان ہیں، ہم آپ کو کیسے اللہ کا رسول بنائیں؟ پھر اگر آپ اللہ کے رسول تھے تو آپ کے ساتھ خزانے چلتے، آپ پتھر کو سونا بنا دیتے. یہ مکے اور طائف کی سرزمین کو آپس میں ایک ایٹماسفیئر کیوں نہیں کرتے؟ پہاڑ کے اس طرف ایٹماسفیئر جو ہے نا ٹھنڈا یخ ہے، پہاڑ کے اس طرف جو ہے نا وہ بہت 50 ڈگری ہے، بہت گرمی ہے. تو آپ ہمارا موسم بھی طائف کی طرح کروا دو، پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. مکے میں گھاس کیوں نہیں پیدا ہو جاتا؟ مکے میں جو ہے نا وہ زبردست سرسبزی شادابی کیوں نہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. جب نکمی باتیں نے کرنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں رسول ہوں، میرے سچے رسول ہونے کی گواہی میری عمر ہے. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں. تمہیں میرے اللہ پر شک ہے تو سنو، اللہ اکیلا ایک ہے، اس پر دلیل میری رسالت پر بھی اور میرے اللہ کی توحید پر دلیل میری عمر ہے، میرے 40 سال ہیں. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے دوستو. میں آپ سب سے کہوں گا، سننے دنیا بھر میں سننے والوں سے کہوں گا، میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں، یہ خلاصہ تفسیر ہے، یہ خلاصہ تراویح ہے. تفسیر پڑھنی آتا اپنے علماء اکرام کی تفسیر پڑھیں، میں تو بس ایک عوامی انداز میں سمجھا رہا ہوں، خلاصہ تراویح کر رہا ہوں. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی توحید پر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین کی زندگی مبارک کے جو گزشتہ 40 سال ہیں وہ بیک وقت دلیل نبوت مصطفیٰ بھی ہیں اور بیک وقت دلیل توحید الہی بھی ہیں. انہوں نے کہا ہمارے 360 خدا ہیں، اگر آپ سچے رسول ہیں تو اللہ ایک ہونے کے، اس کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فقط لبثت فیکم عمرا، اے محبوب ان کو اپنی عمر کی دلیل دے دے. فرمایا میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں. اگر ماحول کے اثر سے بندہ کوئی اثر پکڑتا ہے، بتاؤ میں نے کبھی شرک کیا؟ بتاؤ کبھی میں کسی بت کے پاس گیا؟ بتاؤ کبھی میں نے تمہارے ماحول سے کچھ چیز بھی اثر لی؟ جب میرا تمہارا ماحول مجھ پہ اثر انداز نہ ہو سکا، 40 سال کی زندگی میں صادق بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، میں زبردست اچھے کردار والا ہوں. تم مانتے ہو؟ کہنے لگے ہم مانتے. فرمایا سنو پھر، یہ میرے ایک اللہ کے توحید کی نشانی ہے کہ کفر و شرک کے بیچوں بیچ اس نے اپنے محبوب کی عزت اور محفوظ کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا. پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ نے دنیاوی زندگی کی مثال دی. فرمایا کہ جب ہم ان لوگوں کے اوپر راحت دیتے ہیں تو یہ غفلت میں آ جاتے ہیں، جب یہ کشتیوں میں پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو سچے ہو کر پکارتے ہیں، اللہ ہی کو سمجھتے ہیں. تو کہا کہ اللہ سچے، یہ کافر ہو کر بھی جب کشتی میں پھنس جاتے ہیں، جب طوفان میں پھنس جاتے ہیں، پھر اپنے بت کو نہیں پکارتے، پھر یغوث کو نہیں پکارتے، پھر نصر کو نہیں پکارتے، پھر یہ اپنے لات منات و حبل کو نہیں پکارتے. دعوا اللہ
اللہ مخلصین لہ الدین، پھر یہ اللہ کو پکارتے ہیں. تو فرمایا جس طرح پھنس جاتے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو، تو جب خوشی کے عالم میں ہو تو پھر کیوں نہیں پکارتے ہو؟ تو یہ ایک تمہید بتائی کہ جس خدا کی طرف مصطفیٰ تمہیں دعوت دے رہا اس خدا کو مانو. سجدہ اسی کو ہے جس کو مصطفیٰ سجدہ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں فرمایا کہ یاد رکھو تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. کان آنکھیں کس نے بخشیں؟ اللہ. بے جان میں سے جاندار کون نکالتا ہے؟ اللہ. اور جاندار میں سے بے جان کس نے کہا ہے؟ اللہ. کائنات کا سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ. تو ان سے بولو کہ جب یہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، وہی شان والا اللہ ہے، تو پھر تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ قرآن کسی انسان نے نہیں بنایا ہے، یہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. لیکن یہ اس کا انکار کرتے ہیں تو ان مشرکوں کو ضرور عذاب ملے گا. پھر اس کے بعد جو منکر ہوئے اس سے پہلے اللہ کے کلاموں کے پچھلی قوموں کے پھر حالات بیان کیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پچھلی قوموں نے بھی انکار کیا تو پھر انکار پر ان پہ بھی عذاب آیا ہے، لہٰذا تم عذاب میں جلدی نہ کرو اور غور کر لو، پھر غور کر لو، پھر غور کر لو، جلدی نہ کرو، غور کرو اور سمجھ لو کہ یہ محبوب سچا محبوب ہے اور قرآن سچا مذہب ہے. پھر اگلے رکوع میں فرمایا کہ یاد رکھ لینا جب عذاب آ جاتا ہے پھر کوئی بندہ دنیا کے سارے خزانے دے نا اور کہے کہ یا اللہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دے، خزانوں کی وجہ سے عذاب دور نہیں ہوگا. اور یاد رکھ لینا مصطفیٰ سے نسبت رکھی ہوئی ہوگی، نبی کی نسبت والا جنوں عذاب سے بچ جاتا ہے، جو نبی سے نسبت نہ رکھے وہ عذاب کو ٹال نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی شان بیان کی، فرمایا اے انسانوں آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت اور یہ پیغام، وموعظۃ لما وموعظۃ وشفاء لما فی الصدور، یہ نصیحت بھی ہے اور یہ شفا ہے دلوں کی شفا ہے. آج ہارٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بولتے ہیں جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بہت کم ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بہت کم ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. قرآن ہارٹ اٹیک کی سب سے بہترین دوا ہے. قرآن پڑھو، سورۃ الرحمن پڑھو، کہتے ہیں سورۃ الرحمن پڑھنے والے کا دل سلامت رہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کریم نے صحابہ اکرام کو درجہ دیا کہ یہ صحابہ جتنے میرے محبوب کے قریب لگے ہوئے ہیں، میری محبوب کی نسبت والے، آج کے بعد میں ان کا ایک لقب رکھتا ہوں. یہ یاد رکھ لینا. آج تو صوفیاء پیر بزرگ حضرات اس آیت کو اپنے صحابے میں شمار کرتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ آج کے بعد یہ جو نبی کے ساتھ لگے ہوئے صحابہ ان کا ایک درجہ دیا. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو مصطفیٰ کے قریب لگے ہوئے ہیں ان کو آج کے بعد میں اولیاء کا درجہ دے رہا ہوں. اس لیے بزرگان دین نے لکھا، مفسرین لکھا کہ اولیاء اللہ کی سب سے اونچی قسم وہ ہیں جو صحابہ اکرام ہیں. صحابہ سب سے بڑے اولیاء اللہ ہیں. اہل بیت اطہار جو ہیں یہ صحابہ سے بھی بڑے اولیاء اللہ ہیں. اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے جو وہ صحابہ جو حضور کے رشتہ دار بھی ہوں، اور صحابہ ان کو کہا جاتا ہے جو حضور کے رشتہ دار تو نہ ہوں مگر انہوں نے حضور کے زمانہ پایا اور حضور پر ایمان لایا. تو اس لیے صحابہ اولیاء اللہ ہیں، اور ان اولیاء اللہ سے بڑے اولیاء اللہ وہ ہیں جو اہل بیت پاک ہیں. اور اس کے بعد کائنات میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان اولیاء اللہ کے سربراہ یہ اہل بیت اطہار ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ولایت پھر خاندان میں سب سے بڑی ولایت کس کے پاس ہے؟ تو پھر اولیاء اللہ نے غور کر کے بولا کہ کائنات اہل بیت میں ولایت کہیں سے چلی ہے تو حضور کی نسل اہل بیت میں چلی ہے، تو اہل بیت کی نسل حسن حسین سے چلی ہے، تو ان کے جو بابا جان ہیں یہ اولیاء اللہ کے سربراہ ہیں. اس لیے حضرت مولا علی تمام اولیاء اللہ کے سربراہ ہیں. تو یہاں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہیں اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا اب کائنات میں کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو. علی کے پاس ولایت کی مہر ہے. یہ وہ آیت ہے جس کی بنا پر اولیاء اللہ نے غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں. پھر اور سب سے بڑی باتیں ہیں، اولیاء اللہ کو ولایت اس لیے نہیں ملتی کہ ان کی بہت بڑی داڑیاں ہیں، بہت بڑی پگڑیاں ہیں، اور بہت بڑا شاید انہوں نے جناب علی کوئی چوغا اور بہت بڑے کوئی کپڑے پہن رکھے ہیں اچھے. نہیں، ولایت کی وجہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا. ولایت کی وجہ یہ ہے وہ کوئی یقین والے ہیں، ایمان والے ہیں، مصطفیٰ سے عشق کرنے والے ہیں. وکانوا یتقون، اور وہ بہت بڑے پرہیزگار بھی ہیں. وکانوا یتقون، جب وہ پرہیزگار ہو جائیں اور عشق رسول والے ہو جائیں پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم.
پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا بیان کیا گیا اگلے رکوع میں، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استقامت اور فرعون کا انجام بعد، وہ پھر انشاءاللہ واقعات میں نے کہا میں نے سورہ قصص میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ سنو یہ کتاب قرآن حق کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے باتیں بھی ہیں۔ میں نے الحمدللہ یہ ماجی سرکار کی صدقے اور برکات ہیں، میرے خیال میں شاید اس سفر میں دبئی والے الحاج اویس صاحب بھی شاید ساتھ تھے، الحاج اعظم صاحب ساتھ تھے، اور الحاج نجم صاحب ساتھ تھے، شاید الحاج اسحاق صاحب بھی ہوں، مجھے اب پورا یاد تو نہیں آ رہا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے مزار پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ عمان کے ملک میں ہے، سمندر کے کنارے حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے، یعنی اصل ان کی جو ولادت ہوئی ہے وہ عراق میں ہوئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ولادت جو ہے نا وہ عراق میں ہوئی ہے۔ اس وقت عراق کو بابل کہتے تھے، نینوا کہتے تھے۔ تو نینوا کے علاقے کا ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عداس۔ طائف کے میدان میں جب حضور کو سنگ باری ہو رہی تھی، پتھر لگ رہے تھے، اس وقت حضور نے جب ایک باغ میں پناہ لی، الحمدللہ طائف شریف جانے کا موقع ہوا، اور وہ باغ جس باغ میں حضور نے پناہ لی تھی اس باغ میں بھی ہمیں جانے کا موقع ملا۔ میں نے کہا یہ وہ باغ ہے جہاں حضور زخمی حالت میں گئے تھے۔ تو الحمدللہ رات 2 بجے کے قریب وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، تو وہاں حاضری دینے کا شرف نصیب ہوا، اور بس آنکھیں برس رہی تھیں کہ اس جگہ حضور زخمی حالت میں پہنچے تھے۔ اور وہاں جو ہے نا وہ ایک شخص جو ہے نا جس نے آ کر حضور کو انگوروں کا خوشہ پیش کیا، تو حضور علیہ السلام نے اس سے انگور لیے، جو شربت لیا، تو حضور نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں۔ اصل میں وہ نینوا جو میرے بھائی یونس کا علاقہ ہے۔ تو عداس نے بولا کہ یونس کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ تو عراق والے بھی بھول گئے ہیں۔ تو فرمایا وہ میرے بھائی ہیں نا، وہ پیغمبر ہیں نا، سارے پیغمبر آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ عداس حضور کے پاؤں چومنے لگا، ہاتھ چومنے لگا، اور کہنے لگا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ تو پورے طائف کی اس محنت کا جو پھل حضور کو ملا وہ حضرت عداس نینوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کلمہ پڑھا۔ اور جب یہ واپس اپنے مالک کے پاس گیا، اس نے کہا تو کیا سجدے کر رہا تھا، کیا تو پاؤں چوم رہا تھا اور ہاتھ چوم رہا تھا، کیا مسئلہ ہے تجھا؟ کہنے لگے یار بات سنو، کچھ نہیں بولو، یہ اللہ کے سچے رسول ہے، میں مان گیا ہوں یہ اللہ۔ کہ تو کیسے کہتا ہے؟ کہا انہوں نے نا پیغمبر یونس کا نام لیا ہے، اور یونس کو تو ہمارے نینوا میں کوئی نہیں جانتا، لیکن اب یہ جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضرت یونس کے نام کی وجہ سے حضرت عداس نینوائی نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ طائف کے اندر وہی ایک اسلام انہوں نے قبول کیا۔ تو بزرگان دین نے بہت جو باتیں لکھی ہیں نا کہ طائف والوں پہ عذاب کیوں نہیں آیا، تو کہتے ہیں دراصل وہاں ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا جس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا۔ اور بہت ساری باتیں خیر سرکار نے خود بھی وکالت کی تھی، اہدی قومی انہم لا یعلمون، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ ایمان نہیں لا رہے، لیکن یا اللہ تو نے ان کو ہدایت دینی ہے، جانتے نہیں ہیں ابھی مجھے، یا اللہ جب جان لیں گے تو درود و سلام پڑھیں گے۔ آج سارا طائف مصطفیٰ کریم کی امت ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد آخری رکوع ہے سورہ یونس کا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مخالفین کے لیے فیصلہ کن اعلان اللہ کریم نے فرمایا، اور فرمایا جس کسی کو اس دین کے بارے میں شک ہے اے محبوب بتاؤ، سن لو، جن کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا، میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور میں تم پر نگران تو نہیں ہوں، لیکن یاد رکھ لینا کہ سچا وہی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو توحید عطا فرمائی نا وہ یہ ہے کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک۔ وہ اگر ہماری ساری دعائیں سننے کے باوجود ایک بھی قبول نہ کرے تو وہ اللہ ہے، مالک ہے۔ ہم نے اپنے مالک کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے، تقدیر کے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ اسلام مسلمانوں کی یہ تربیت کرنا چاہ رہا ہے۔ تو سورہ یونس ختم ہوئی، سورہ ہود شروع ہوتی ہے جس میں 123 آیات ہیں، رکوع 10 ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں بال سفید آئے، اور حضور اکثر اداس رہتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بہت غمگین بھی رہتے ہیں، آج تھوڑا تھوڑا بڑھاپا آپ کی تشریف لے آیا ہے۔ تو حضور نے جواب دیا، فرمایا سیبتنی سورۃ ہود و اخواتہا، میں سورہ ہود پڑھتا ہوں نا تو مجھے رونا بہت آتا ہے،
اور سورہ ہود جیسی دوسری صورتیں، جیسے سورۃ یونس ہے، سورۃ رعد آگے آئے گی، یہ وہ صورتیں جو حضور پڑھتے تھے تو تھر تھر حضور کانپتے تھے، اور صحابہ کرام کی کھالیں کانپ جاتی تھیں اور لرز جاتے تھے وہ. کئی صحابیات بیمار ہو جاتی تھیں. عورتیں کاش کیسی ایسی عورتیں اب کہاں جو قرآن سن کر ڈرنے والی ہوں، رونے والی ہوں. ان کی کھالیں کانپتی تھیں. صحابیات مرد حضرات ایسے قرآن مجید سنتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا سا ہلیں گے تو کہیں پرندہ اڑ نہ جائے، اس طرح خاموشی سے قرآن مجید سنتے تھے. اللہ ہمیں بھی ایسا ذوق عطا فرمائے. میں نے اسی لیے اس اندھیرے ماحول میں یہ تھوڑی سی شمع جلانے کی کوشش کی ہے. مجھے اس بات کی پرواہ کوئی نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، چند بھی ہیں تو میرے لیے کافی ہے الحمدللہ، کہ کیا پتہ اسی بہانے حضور کی نگاہ کرم نصیب ہو جائے. حضور مسکرا کے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تو بھی میرے دروازے کے خادموں میں، غلاموں میں شامل کر دیا گیا ہے. بس حضور کی نگاہ ہو گئی، بس ہمارا کام ہو جائے گا الحمدللہ. اللہ آپ کو اور مجھے سب کو نبی پاک کی نگاہ کرم عطا فرمائے. چنانچہ سورہ ہود میں جو مرکزی مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی رسالت ہے. یہ یاد رکھ لینا. حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، اور یہ بھی پھر میں بات یاد کرا دوں کیونکہ میں شکر کا عادی ہوں. جو کوئی میرا مرید یا میرا شاگرد یا میرا جاننے والا میرے ساتھ کوئی بھی دینی لحاظ سے نیکی کرتا ہے تو میں اس کو زندگی بھر بھولتا نہیں ہوں الحمدللہ. یا آپ لوگ جتنی بھی محبتیں کر رہے ہیں الحمدللہ میں انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھوں گا. یہ دنیا تو دنیا، انشاءاللہ میں اپنی قبر میں بھی چلا جاؤں گا تو یاد رکھوں گا. تو مجھے حضرت ہود علیہ السلام کے مزار پہ بھی رات یاد ہے، عشاء کے بعد سخت اندھیری رات تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کے مزار پہ حاضری نصیب ہوئی. پھر میں نے دوستوں سے کہا کہ آپ چلے جاؤ. وہ چلے گئے اور بالکل سخت اندھیرا تھا. میں نے دروازہ بند کر کے تو حضرت ہود علیہ السلام کے مبارک قدموں میں بیٹھ کر کچھ حاضری دینے کا شرف نصیب ہوا ہے الحمدللہ. تو اس میں قوم عاد کا ذکر ہے، اور پھر قوم عاد کے ساتھ جو کچھ معاملات ہوئے ان پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی. اور پھر آخری رکوع جو ہے سورہ ہود میں جو پارہ نمبر 11 کا آخری رکوع ہے، یہاں سے پارہ اختتام ہو جائے گا اور اگلے 12ویں پارے میں ہم چلے جائیں گے. میں صرف ذرا آخری رکوع میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابتدا میں ہی کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ مفصل ہے، پر حکمت ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کیا کرو. اتنی مفصل کتاب تمہیں دی اور اتنی عظمت والی کتاب دی، لیکن تم یاد رکھو اس کتاب کا حق نہیں ادا کر سکتے، لہٰذا استغفار کیا کرو. جو استغفار کرتا ہے پھر اسے قرآن کی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. یعنی قرآن سمجھنے کے لیے خالی ڈکشنری ضروری نہیں ہے، خالی علم ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ استغفار، عاجزی، انکساری، بھیک مانگو. کو اللہ میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، پھر اللہ پاک بڑا کرم فرما دیتا ہے. میرے ایک استاذ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا کہ وہ الازہر یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل تھے، اور الازہر والے کہتے تھے کہ آپ ہمیں سند دو. سرٹیفکیٹ جب وہاں سے لے رہے تھے وہ کہنے لگے افسوس کہ ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے آپ ہمیں سرٹیفکیٹ دو. یعنی اتنے لائق اور قابل تھے. لیکن جب وہ ہم سے قرآن مجید ہمیں پڑھاتے تو کہتے تھے کہ بیٹا میں بالکل جاہل ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں نادان ہوں. ہم کہتے حضور آپ کیوں ایسی بات کرتے؟ فرمایا قرآن کے سامنے جتنا کوئی جاہل ہو جاتا ہے، ان پڑھ ہو جاتا ہے، قرآن اس کے اوپر رحیم بن جاتا ہے، کریم بن جاتا ہے. قرآن پتھر کو بھی پھر بولنے کی طاقت عطا کر دیتا ہے جو قرآن کے سامنے بے بس ہو جائے. اور قرآن علم کے زور پر نہیں آتا ہے، قرآن عاجزی کے شور پہ آتا ہے. کہو ذرا سبحان اللہ.